قربانی کے جانور پر ہر برج کو ایک الگ اسم، دعا اور عمل کرنا چاہیے جو اس کی قربانی کی قبولیت کے لیے اور حاجتوں کی منزل کے لیے بڑا ہی مبارک ہوتا ہے۔ خصوصاً آتشی برج قربانی سے پہلے جانور کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور نصر من اللہ و فتح قریب کو 27 مرتبہ پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا مانگیں کہ اے میرے اللہ ہماری قربانی قبول فرما، ہماری حاجتوں کو قبول فرما، تو انشاءاللہ قربانی ہوتے ہی ان کی دعائیں پوری ہو جائیں گی۔ آتشی برج سے مراد ایریز، لیو اور سیجیٹیریس، بادی برج والے اور آبی برج والے۔ قربانی کے جانور کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھیں اور سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اے میرے اللہ ہماری اس قربانی کو اپنی دربار میں قبول و مقبول فرما اور ہماری دعا کو اپنی دربار میں قبول و مقبول کر دے، تو انشاءاللہ قربانی ہوتے ہی ان کی مراد پوری ہو جائے گی۔ بادی اور آبی برج سے مراد جیمنائی، ایکویریس اور لیبرا، کینسر، اسکارپین اور پائسس ہے، اور جو خاکی برج ہے وہ کوشش کر کے قربانی کے جانور کے گلے پہ ہاتھ رکھیں اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اے میرے اللہ میری اس قربانی کو اپنی دربار میں قبول و مقبول فرما اور میری دعاؤں کو اپنی دربار میں قبول و مقبول کر دے، تو انشاءاللہ قربانی ہوتے ہی ان کی مراد پوری ہو جائے گی۔ خاکی برج سے مراد کیپریکون، تورس اور ورگو ہے، لیکن جس برج والے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے تو وہ کوشش کر کے قربانی کے گوشت پہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی وہ قربانی کا گوشت کھائیں گے ان کی تمام دعائیں قبول ہو چکی ہوں گی۔ جب ہم انسان کو پہچان کے فیصلہ کرتے ہیں تو دیر تک کامیابی ہمارے ساتھ ہوتی ہے، دکھ اور نقصان ہم سے دور دور ہوتا ہے۔ تبھی اللہ نے اس زمین پہ نیلم پتھر پیدا کیا۔ جو انسان اس نیلم پتھر کو اپنی زحل والی انگلی یعنی بیچ والی انگلی میں پہنے گا تو اس کی آنکھوں میں ایسی طاقت پیدا ہوگی کہ وہ کسی بھی انسان کی آنکھوں کو دیکھے گا تو فوراً پہچان لے گا کہ کون اس کا اپنا ہے اور کون پرایا۔ اگر آپ آج کل اور پرسوں مہربان اسٹون سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ اسم اعظم دم شدہ امام ضامن کی پڑھی ہوئی کھجور کی گٹھلی آپ کو گفٹ دی جائے گی۔ یاد رہے یہ کھجور کی گٹھلیاں محدود مقدار میں ہیں۔